اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. سلسلہ دروس معارف بیان احکام میں یہ آج 131 نمبر درس ہے. آج کا پہلا مسئلہ نقصان و ضرر کے بارے میں 3 نکات ہیں. نمبر 1، ضرر پہنچانا اپنے آپ یا کسی دوسرے کو، چاہے جانی ہو یا آبرو کا یا مال کا، سب حرام ہے. نمبر 2، اگر کسی چیز کی صرف زیادتی ضرر آور ہو تو اس کا زیادہ مصرف بھی حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی ضرر والی ہو نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ مل کر تو اس کا تنہا استعمال حرام ہو جائے گا. نمبر 3، ایسی چیز کا استعمال کرنا اور کھانا جو ضرر رکھتا ہو حرام ہے. سوال: جس چیز کا استعمال ضرر رکھتا ہو تو کیا اس کے ضرر کا علم ہونا ضروری ہے یا صرف ضرر کا احتمال بھی کافی ہے؟ جواب: ضرر کے بارے میں گمان بلکہ احتمال دینا بھی اس سے بچنے کے سلسلے میں کافی ہے. اور آج کا دوسرا مسئلہ امین شخص کے ضامن ہونے کے بارے میں ہے. امانت رکھنے والا امین ہے. اگر اس سے وہ امانت ضائع ہو گئی تو وہ ضامن نہیں ہے. ہاں، چند مندرجہ ذیل صورتوں میں وہ ضامن ہے. نمبر 1، اس نے اس امانت میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کیا ہو. نمبر 2، اس نے عمدن اس امانت کو ضائع کیا ہو یا ضائع ہونے کی جگہ قرار دیا ہو. نمبر 3، صاحب مال کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیا ہو. نمبر 4، امانت کی حفاظت میں کوتاہی کی ہو. اور آج کا تیسرا مسئلہ نقصان کا جبران کرنے کے بارے میں 3 نکات ہیں. نمبر 1، کسی کو بھی کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی صورت میں اس کا جبران کرنا واجب ہے، چاہے وہ نقصان جو پہنچایا ہے عمدن ہو یا سہون، یا امانت کے سنبھالنے کے سلسلے میں کوتاہی کی ہو. نمبر 2، نقصان کرنے والے سے ایک صورت میں نقصان کا بدلہ لینا جائز نہیں ہے، جب اس نے کوئی مال کسی کے پاس رکھایا ہو اور سامنے والے نے اسے سنبھالنے میں کوتاہی بھی نہ کی ہو، مگر وہ مال اس سے ضائع ہو گیا ہو یا بغیر شرط ضمانت کے رکھایا ہو. نمبر 3، دوسرے کے کیے نقصان کا جبران کبھی اصل چیز کو تعمیر کرنے کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے الیکٹرک والی چیزوں کے خراب ہو جانے کی صورت میں انہیں تعمیر کرانا، اور کبھی اصل چیز کی قیمت ادا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی اصل کی مانند چیز لے کر دینے کے ذریعے ہوتا ہے، یا مالک کو اس کی قیمت لے لینے پر راضی کرنا پڑتا ہے. اور آج کا چوتھا مسئلہ ان موارد کے بارے میں ہے جن موارد میں دوسروں کی رضایت ضروری نہیں ہے. اگرچہ بہت سے مسائل فقہی جیسے خرید و فروخت، نکاح، شراکت، عاریہ، قرض وغیرہ میں افراد کی رضایت ضروری ہے، لیکن چند مسائل میں افراد کی رضایت ضروری نہیں ہے. مثلا رشوت میں، سود میں، غیر شرعی ارتباط میں، واجبات کی ادائیگی میں جیسے نماز و حج میں، نقل کرنے میں، بدحجابی میں، مضر چیزوں کے مسئلے میں، نامحرموں کے ناموس، فعل، تصاویر وغیرہ کے مسئلے میں، غیبت کے مسئلے میں. سوال: اگر باپ بچے سے کہے کہ میں راضی نہیں ہوں کہ تم مثلا قرآن پڑھو یا قرآنی محفل میں شرکت کرو، تو کیا اولاد پر اس مسئلے میں باپ کی اطاعت واجب ہے؟ جواب: اگر باپ کے منع کرنے کا مقصد دشمنی یا قرآن کو اہمیت نہ دینے کی بنا پر ہو تو اس مسئلے میں اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اور آج کا 5واں اور آخری مسئلہ بیت المال کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ہے. بعض افراد عمومی اموال مثلا عمومی بسوں، ٹیلی فونوں، اداری بلڈنگوں اور پارکوں وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اس نقصان کا جبران کرنا ضروری ہے. اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ فلاں چیز کس ادارے کی ہے تو مجتہد جامع شرائط کے پاس جا کر اس کا جبران کرے کہ وہ اسے شرعی مصارف میں استعمال کرے.
ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ حرم مطہر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے، مؤلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔